سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر وہ برکت و عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی بندگی سے بہتر رات ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں نفل نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے فرض کا ثواب عطا کرے گا۔ جو شخص اس ماہ میں نفل نیکی کرے گا تو گویا اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر و ثواب جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غرباء کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو روزے دار جتنا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی ہو۔ حضرات غور فرمائیں، اتنی عظمت و شان والا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی بندگی سے بہتر ہے۔ فرمایا یہ غرباء کی غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا برکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر و ثواب جنت ہے۔ اتنی عظمت و شان والا مہینہ جو ایک نفل ادا کرے گا اللہ پاک اسے ایک فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ پاک اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرنے والا 70 گنا اجر و ثواب سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ ایک روپیہ خرچ کرنے والا 70 گنا اجر و ثواب سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ دار کو ثواب ملے گا۔ اب اتنی بڑی بہار، ایک بندہ صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک وہ اتنا لمبا ٹائم 12، 13 یا 14 گھنٹے کا وہ روزہ رکھتا ہے۔ بسا اوقات یہ 16 گھنٹے تک بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ 12 سے 16 گھنٹے میکسیمم اور منیمم کیلکولیٹ کریں۔ ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے اور وہ ذکر و درود پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ محتاط وقت میں لے کر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اس لیے کہ کوئی بھول چول نہ ہو جائے، زبان سے کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو جائے، اللہ رسول کی نافرمانی والا کوئی جملہ نہ نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے چغلی نہیں کرنی، میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے میں نے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی۔ ایک بندہ اتنی محنت کے بعد وہ جو ثواب پاتا ہے، تو یہاں پر ایک اس کو روزہ افطار کروا رہا ہے تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو عطا کیا جائے گا، اور بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اللہ اکبر۔ ان ينقص من اجرہ شیء قلنا، کہ بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
عرض کی حضور ہم میں سے کوئی اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ وہ ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرات محترم ذرا غور فرمائیں. من فطر صائما علی کل ملغۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء. فرمایا یہ ثواب تو صحابہ اس کے لیے ہے جو ایک گھونٹ پانی سے ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے روزہ دار بھائی کا روزہ افطار کروائے گا. یہ تو ثواب اس کے لیے دونوں میں برابر ثواب تقسیم کیا جائے گا. اور فرمایا جس نے پیٹ بھر کر سقا اللہ من حوض ومن اشبع صائما جس نے پیٹ بھر کر روزہ دار کو کھلایا اللہ پاک اسے میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا. اللہ اکبر. پانی پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے. ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربتا لا يظمأ حتى يدخل الجنہ. اللہ پاک اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا وہ اتنا سیر ہو جائے گا کہ اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی تاکہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. حضرات محترم یہ بہاریں اب ہم میں تشریف لا رہی ہیں. دوبارہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اتنی رحمت والا مہینہ نصیبوں کے ساتھ ہی ملا کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ سارے فرامین انشاءاللہ یہ برکتیں یہ بہاریں ہم سب نے لوٹنی ہیں. خوب محنت کریں نمازوں پہ, نماز تراویح پہ, نفلی نمازوں پہ, قرآن پاک کی تلاوت پہ. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.